سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر۔ السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ نیپال کے تنوع ضلع میں ایک ہندوستانی بس مارسیانگی دریا میں گرنے کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 16 دیگر شدید زخمی ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب پوکھرا کے مجاری ریزورٹ میں ٹھہرے ہندوستانی مسافروں کو لے کر کاٹمنڈو جا رہی تھی۔ دریا میں بس گرنے کی اطلاع ملتے مقامی پولیس اور بچاؤ ٹیمیں فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ ضلع پولیس دفتر تنوع کے ڈی ایس پی دیپک کمار رائے نے اس واقعے کی تصدیق کی اور بتایا کہ حادثے کے بعد 14 نعشیں نکالی گئی ہے اور 16 زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے بھی امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا اور متاثرہ افراد کے لیے مدد فراہم کی۔ ورنگل پولیس کمشنر نے افسران کو مشورہ دیا ہے کہ وہ خواتین اور بچیوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں۔ ماہانہ کرائم ریویو میٹنگ کے ایک حصے کے طور پر ورنگل پولیس کمشنر نے پولیس کمشنریٹ کے دفتر میں ورنگل پولیس کمشنریٹ کے دائرہ اختیار کے تحت پولیس افسران کے ساتھ کرائم جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں جس میں ڈی سی پیز، ایڈیشنل ڈی سی پیز، اے سی پیز، انسپکٹرز اور ایس آئی شامل تھے۔ پولیس کمشنر نے پہلے متعلقہ تھانے سے پینڈنگ کیس کی موجودہ صورتحال، کیسوں میں ملزمان کی گرفتاری میں تاخیر وغیرہ کے بارے میں دریافت کیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر سب کلکٹر کی حیثیت سے شاردا شکلا آئی اے ایس کی تقرری کو ریاستی حکومت کی جانب سے احکامات کی اجرائی عمل میں لائی گئی۔ مقامی عہدیداروں سے پتہ چلا ہے کہ 1 یا 2 دنوں میں شاردا شکلا آئی اے ایس کاغذ نگر سب کلکٹر کی حیثیت سے جائزہ حاصل کرنے کی اطلاعات ہیں۔ پولیس کمشنر کملیشور صحافت کے لیے جاری کردہ اپنے ایک بیان میں بتایا کہ بی آر ایس بی جے پی بائیں بازو کی تنظیم کی جانب سے قومی شاہراہ نمبر 44 مامیڈ پلی آرمور ایکس روڈ پر واقع سائی فنکشن ہال میں دھرنا کرنے کی اطلاعات ہے۔ پولیس کی جانب سے دھرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ غیر قانونی طور پر جمع ہونے کی صورت میں سیکشن 163 کے تحت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ 5 سے زائد افراد جمع ہونے کی صورت میں سخت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا۔ ایگریکلچر مارکیٹ کمیٹی بودھن کی نو نامزد کمیٹی چیئرپرسن شریمتی سندھیا دامودر ریڈی کی تقریب رسم حلف برداری میں بطور مہمان خصوصی سابقہ ریاستی وزیر و رکن اسمبلی بودھن سدرشن ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے کیے گئے قرض معافی اسکیم کو 15 اگست تک مکمل کرنے کے ریونت ریڈی نے اپنے وعدے کو رقم کی اجرائی میں عمل میں لا کر تکمیل کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں کہیں بھی کسانوں کے کھاتوں میں رقم منتقل نہ ہونے کی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں، وہاں کے سرکاری عہدیدار دورہ کرتے ہوئے شکایتوں کا جائزہ لے کر اہل کسانوں کو قرض معافی اسکیم کے تحت رقم کی اجرائی کو یقینی بنائیں گے۔ جمعہ کو ہنمکنڈا ڈسٹرکٹ کلکٹریٹ کے کانفرنس ہال میں ضلعی سطح پر نئے ریونیو ROR 2024 کے مسودہ قانون پر ایک مباحثہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مباحثے کے پروگرام میں ریونیو افسران اور ضلع کی مختلف بنیادی زرعی کوآپریٹو سوسائٹیوں نے شرکت کی۔ چیئرمین، ریٹائرڈ ریونیو افسران، وکلاء، کسان انجمنوں کے رہنما اور کسان موجود تھے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر پروانیہ نے کہا کہ نئے قانون کے تعلق سے حکومت کو تجاویز و آراء کی اطلاع دینے کے لیے ایک مباحثہ پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ جناب عامر علی خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست کی بحیثیت قانون ساز رکن کونسل کی حیثیت سے نامزدگی خوشی میں کانگریس کے سینئر قائدین محمد عتیق احمد، سابق معاون رکن ضلع پریشد سید کلیم صبا، کانگریس ٹاؤن جنرل سیکریٹری کے علاوہ مظہر خان، نائب صدر ٹاؤن کانگریس محمد ذیشان علی، حرکیاتی کانگریسی قائد محمد زاہد علی، NRI کے علاوہ محمد عثمان نے سید جلیل اظہر سے مقامی دفتر سیاست پہنچ کر جناب عامر علی خان صاحب کی نامزدگی پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ دفتر میں ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلائی گئی۔ ان قائدین نے کہا کہ جناب عامر علی خان کے سیاسی سفر کا آغاز ملت کے پریشان حال عوام کے لیے ایک امید ہے۔ جناب نے بحیثیت صحافی کئی ایک فلاحی خدمات کے ذریعے ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ہم بہت جلد عامر علی خان صاحب کو کابینہ میں بحیثیت وزیر دیکھنا چاہتے ہیں۔
ان قائدین نے سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی کھرگے اور ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا کہ کانگریس نے بہت باریک بینی سے کام لیتے ہوئے بے لوث خدمت گزار عامر علی خان کو گورنر کوٹے میں قانون ساز رکن نامزد کرتے ہوئے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا نے مشہور صنعت کار انل امبانی اور ان کی کمپنی ریلائنس ہوم فائنانس کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت 24 دیگر افراد اور کمپنیوں پر سیکیورٹی مارکیٹ میں کاروبار کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سیبی نے انل امبانی پر 25 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کرتے ہوئے انہیں کسی بھی فہرست بند کمپنی میں ڈائریکٹر، کلیدی انتظامی عہدیدار یا مارکیٹ ریگولیٹر کے ساتھ درج کسی بھی میڈیٹر کے طور پر کام کرنے پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ سیبی کی جانب سے جاری کردہ 222 صفحات پر مشتمل تفصیلی حکم نامے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ انل امبانی نے ریلائنس ہوم فائنانس کے اعلیٰ انتظامی اہلکاروں کی مدد سے ان کی وابستہ اداروں کو قرض کے طور پر خفیہ طور پر پیسے نکالنے کی سازش کی تھی۔ اس دھاندلی کی کارروائی میں انل امبانی اور ان کی کمپنی نے غیر قانونی طور پر پیسہ منتقل کیا، جس سے مارکیٹ کی شفافیت اور سرمایہ کاروں کے حقوق متاثر ہوئے۔ جمعرات کی شب شہر کے مختلف واقعات میں 2 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے واقعے میں دنڈیگل کے ایک عارضی شیڈ میں ایک خاتون کو قتل کیا گیا۔ پولیس ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں لگا سکی کہ آیا اسے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور قتل کیا۔ مقتول کی عمر 40 سال کے درمیان ہے اور اس کی شناخت ابھی باقی ہے۔ مقامی رہائشیوں نے اسے متعدد زخموں کے ساتھ مردہ پایا، جنہوں نے جمعہ کو پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور کلوز ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ نے اس کا جائزہ لیا۔ پولیس نے کہا کہ ہم تمام ممکنہ زاویوں سے تحقیقات کر رہے ہیں، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ آیا اسے قتل کرنے سے پہلے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ دوسرے واقعے میں امیر پیٹ کے متھرا نگر میں ایک ویران جگہ سے ایک نامعلوم شخص کی نعش دستیاب ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ شبہ ہے کہ مقتول کے سر پر پتھروں سے مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ مقامی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ تلنگانہ کے فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹاسک فورس نے حیدرآباد میں مندی اور ملٹی کوسائن ریسٹورنٹس پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران متعدد خلاف ورزیاں پائی گئی۔ گولڈن پیئرس آرم گڑھ میں واقع ملٹی کوسائن ریسٹورنٹ میں فوڈ سیفٹی ٹیم کو کچن کے احاطے میں مکھیاں ملی۔ ریسٹورنٹ کے اندر کچے مٹن کے ٹکڑے پھیلے دکھے گئے۔ کیڑوں پر قابو پانے کے ریکارڈ اور فوڈ ہینڈلز کے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ FBO کے پاس دستیاب نہیں تھے۔ کچھ فوڈ ہینڈلز بغیر ہیئر کیپس اور ایپرون کے پائے گئے۔ حیدرآباد کے مندی ریسٹورنٹس میں سے ایک دارالمندی پر چھاپے کے دوران ٹیم نے کچن کے احاطے کو انتہائی غیر صحت بخش پایا، جس میں گندے فرش اور گندے نالے کا پانی کھڑا تھا۔ مزید یہ کہ باورچی خانے کے احاطے کو باہر کے ماحول کے لیے بغیر کسی کیڑوں سے پاک اسکرینوں کے کھلا پایا گیا اور کیڑوں کے داخلے کو روکنے کے لیے دروازے ٹھیک سے نہیں لگائے گئے تھے۔ تلنگانہ پولیس نے جمعرات کے روز ناگر کرنول ضلع میں خواتین صحافیوں کے ساتھ بدسلوکی کے الزام میں 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کی خواتین صحافی کسانوں کی حالت زار پر رپورٹ کرنے کے لیے کنڈا ریڈی پلی گئی ہوئی تھی، جو فارم قرض معافی کے فوائد حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ مقدمہ دھمکیاں دینے، غلط طریقے سے روکے جانے اور خواتین کی جان بوجھ کر توہین کرنے پر درج کیا گیا۔ خواتین نے اپنی شکایت میں کہا کہ گاؤں والے ان کے ساتھ بحث کی اور انہیں اپنے کیمرے اور فون کے ساتھ گاؤں میں آنے کے خلاف دھمکیاں دی۔ وہ مبینہ طور پر ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے رہے۔ ایک صحافی نے ٹویٹ کرتے ہوئے راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی پر زور دیا کہ وہ تلنگانہ کی پریشان کن حقیقت کو پہچانے۔ مجھے یہ بھی امید ہے کہ پریس کونسل آف انڈیا تلنگانہ میں خواتین صحافیوں پر ہونے والے اس حملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیں گی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے کیجریوال کی درخواست پر فیصلہ کرنے کے لیے اگلی سماعت 5 ستمبر کو مقرر کی ہے، جس کا مطلب کیجریوال کو فی الحال جیل میں ہی رہنا ہوگا۔ کیجریوال نے شراب پالیسی کے مبینہ گھوٹالے کے سلسلے میں اپنی گرفتاری کے خلاف 2 الگ الگ درخواستیں دائر کی تھی۔ ان درخواستوں میں سے ایک پر CBI نے جواب داخل کر دیا ہے، جبکہ دوسری درخواست پر جواب کے لیے مزید وقت طلب کیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر سپریم کورٹ نے سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اگلی تاریخ مقرر کر دی ہے۔
तेलंगाना हाई कोर्ट ने हाइड्रा के इख्तियारात पर सवालात उठाए हैं और अगले नोटिस तक जनवाड़ा में एक फार्म हाउस को गिराने पर रोक लगा दी है। फार्म हाउस के बारे में कहा जाता है कि वो उस्मान सागर जखायर के बफर जोन या फुल टैंक लेवल के अंदर है। रंगारेड्डी जिले में वाक़ फार्म हाउस एक तवील अरसे से सियासी बहस का मौजू बना रहा। ये बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव की मिल्कियत होने का इल्जाम है। इस दावे की उन्होंने तरदीद की है। प्रदीप रेड्डी जो फार्म हाउस के मालिक है, अदालत से रुजू हुए ताकि हुकाम को अपनी जायदाद मुनज़्ज़म करने से रोका जाए, जो 1210 मुरब्बा गज अराजी पर बनी हुई है। उन्होंने दलील दी कि उन्हें सियासी वजूहात की बिना पर केटीआर से गलत तौर पर जोड़ा जा रहा है। प्रदीप रेड्डी ने कहा कि लोग ये दावा करके मेरी जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उस्मान सागर के एफटीएल के तहत आती है। मरकजी हुकूमत ने 156 कॉकटेल अद्वियात पर पाबंदी लगा दी है। ये अद्वियात दर्द से निजात, बालों की नशोनुमा और जिल्द की देखभाल के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये दवाएं मल्टीविटामिन, एंटी एलर्जिक्स और बहुत कुछ के लिए इस्तेमाल होती हैं। बड़ी कंपनियों की अद्वियात शामिल है। ताहम जिन अद्वियात पर पाबंदी आयद की गई है, उनकी कंपनियों ने हुकूमत के इस फैसले के माशी असरात का अभी तक ऐलान नहीं किया है। सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, IPCA लैब्स और लुपेन जैसी बड़ी फार्मा कंपनियों की कुछ दवाएं इसमें शामिल है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन अद्वियात के इस्तेमाल से इंसानों के लिए खतरा लाक होने का खदशा है। सैबराबाद पुलिस ने इंसानी स्मगलिंग के एक बैनुल-अक़वामी रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो कोंडापुर के एक मकान में जिस्म फरोशी किया करते थे। पुलिस ने मुतासिरा 17 खवातीन को भी बचा लिया जिनका ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए सैबराबाद के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने गच्चीबौली पुलिस के साथ कोंडापुर में एक मकान पर छापा मारा और जिस्म फरोशी के रैकेट को मुनज़्ज़म करने वाले 3 अफराद को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मुंतज़िमीन ऑनलाइन डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस के जरिए सारिफीन को राग़िब कर रहे थे। मुतासिरा खवातीन सयाहती और मेडिकल वीजे पर आई थी। उनमें से चंद के वीजे खत्म हो चुके थे। बचाए जाने वालों में 14 का ताल्लुक कीनिया, 2 का युगांडा और 1 का तंजानिया से है। पुलिस ने मकान से नकदी रकम, मोबाइल फोन और दीगर सामान को बरामद कर लिया। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने रात के औकात में खवातीन के लिए शहर में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने से मुतालिक सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली इत्तलात को अफवाह करार दिया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान पुलिस को कॉल करें तो खवातीन को मुफ्त में घर पर छोड़ दिया जाएगा। इस झूठे पैगाम में कहा गया है कि 1091 पर कॉल करने पर पुलिस की गाड़ी आएगी और आपको ले जाएगी। हैदराबाद पुलिस ने इस पर वजाहत करते हुए कहा कि खवातीन को रात के औकात में मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत के नाम पर जो पैगाम फैलाया जा रहा है वो झूठा प्रोपेगेंडा है। खवातीन इस पर यकीन न करें। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी है जहां बारिश नहीं हो रही है। इसके अलावा तेज धूप की वजह से लोगों को एक बार फिर शदीद गर्मी का सामना है। हालांकि महकमे मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में दिल्ली में बारिश की पेशकश की है। इसके साथ ही महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश के मशरक़ी इलाकों में 2 दिन तक बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 28 अगस्त तक दिल्ली और आसपास के शहरों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशकश की है। इस दौरान तेज़ हवाएं चलेंगी और दिन के वक्त बादल छाए रहेंगे। दिल्ली में अगले 5 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में इजाफे का कोई इम्कान नहीं है। कम से कम दर्जे हरारत 25 से 26 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 32 से 34 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। पाकिस्तान के शुमाली इलाके में डकैतियों के हमले के दौरान 11 पुलिस अहलकार जाँ बाक हो गए। ये हमला रात के वक्त एक पुलिस चौकी पर किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अहलकार जख्मी भी हुए हैं और कुछ को यरगमाल बना लिया गया। सूबे पंजाब के रहीम यार खान जिले में होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी ताहल की तंजीम ने कबूल नहीं की है। तफसीलात के मुताबिक शुमाली पाकिस्तान में पुलिस की चौकी पर मुसल्लह अफराद ने रैकेट हमला किया। ये चौकी इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कायम की गई थी। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस अहलकार गश्त पर थे और इलाके में सरगर्म डकैतियों को तलाश कर रहे थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। Elite Spine and Pain Management Center,
بغیر آپریشن اور بنا پین کے ادویات کے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیکشن سے کمر اور گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج۔ ڈاکٹر پرکاش گڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن اروا انٹرونشنل پین فزیشین جیسے تجربے کار ڈاکٹرز 25,000 سے بھی زائد مریضوں کا کامیاب و اطمینان بخش علاج۔ رابطہ کیجیے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر، منی کنڈا اور دلسکھ نگر، حیدرآباد۔